ایک نیک آدمی تھا بیچارہ، بڑا نیک آدمی تھا، زندگی بھر انہوں نے کبھی گناہ کا تصور نہیں کیا تھا بیچارہ جان بوجھ کر، لیکن وہ بھی اس وقت آیا کہ مزدوری ملنی ہے اس کی بند ہو گئی، گھر کا چولہا کیسے جلے گا، چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، اس کی ایک جوان بیٹی تھی، گھر کے حالات کو دیکھ کر نہ وہ لڑکی طرب اٹھی کہ من گے بڑے جو لوگ گھر میں ہے وہ لوگ بھوک برداشت کر لیں گے، میں بھوک برداشت کر لوں گی، یہ میرا باپ جو بوڑھا ہو گیا ہے یہ برداشت کر لے گا، لیکن یہ میرا چھوٹا چھوٹا بھائی بہن ہے یہ تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ لڑکی بولی کہ ہم کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، میرے باپ کو مزدوری نہیں مل رہی۔ تو وہ لڑکی کیا کام کی کہ ایک دن صبح غسل کی، غسل کرنے کے بعد بن سور کر تیار ہوئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی امی جان ہم جا رہے فلاں سہیلی کے پاس، رات میں ہم واپس لوٹیں گے۔ ماں سے اجازت لی اور گھر سے نکل گئی۔ نوجوانوں سنو، یہ لڑکی نکل تو گئی، بازار کے چوراہے پہ جا کے کھڑی ہو گئی، دوپٹہ سر سے نیچے اتار لی کہ کوئی نہ کوئی نوجوان کی نظریں ہم سے ٹکرائے گی، اب وہ دعوت دے گا گناہ کا، پیسے ملیں گے، گناہ تو ہم کر لیں گے لیکن میرے گھر کا چولہا جل جائے گا، میرا یہ چھوٹا چھوٹا بھائی، میری چھوٹی بہنوں کے پیٹ بھر جائیں گے، میرے بوڑھا باپ کہ کیا کہتے ہیں کہ اس مصیبت کو دیکھی نہیں جاتی ہے۔ یہ نوجوان، یہ لڑکی وہ دوپٹہ سر سے نیچے اتار کر بال کھول کر چوراہے پہ کھڑی رہی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، صبح سے لے کے شام ہو گئی لیکن کسی نوجوان نے اس کے طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ماں پریشان ہو گئی کہ دن ڈوب گیا ابھی تک بچی آئی نہیں ہے، دیکھتے کہ تھوڑا اندھیرا ہوا بیٹی گھر آئی ہے اور قربان جاؤ۔ تو ماں پوچھنے لگی بیٹی بہت دیر لگا دی، کہاں چلی گئی تھی؟ تو بیٹی نے سچائی بتائی، بیٹی نے سچائی بتائی کہ ماں اس چولہے کو جلانے کے لیے میں اپنی عزت کو داؤں پہ لگانے گئی تھی، لیکن قربان جاؤ کہ صبح سے لے کر شام تک میں اس چوراہے پہ کھڑی رہی، کسی نوجوان کی نگاہ میرے اوپر نہیں آئی۔ تو باپ نے طلب کر کہا بیٹا تمہیں کوئی نوجوان کیسے دیکھتا گندی نظر سے؟ تمہارے باپ نے آج تک کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ زنا ایک قرضہ ہے، ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، زنا ایک قرضہ ہے۔ آج کسی کے ساتھ تم زنا کرو گے، برائی کرو گے، کل کو تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری رشتہ داروں کے ساتھ، کسی کے نہ کسی کے ساتھ کوئی زنا کرے گا، یہ قرضہ ہے۔ اس لیے بتایا گیا جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی، جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی۔ تو انشاءاللہ زندگی اچھی گزارو گے۔ کتنے لوگ تیار انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا میرے نوجوانوں۔ واہ واہ واہ، اے اللہ ان نوجوانوں کی زندگی کو بدل دے، ہمارے بچوں کے حالات کو بدل دے، یا اللہ اسے نیک بنا دے، یا اسے یا اللہ وقت کا نمازی بنا دے، میدان جنگ کا غازی بنا دے۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو یا اللہ خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے، آمین بولا درم۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، تو اس لیے نوجوانوں جلسہ اصلاح معاشرہ ہے، یہاں سے کچھ جانو، کچھ سیکھو، غیر محرم عورت کے طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو۔ ایک بات یاد رکھنا، پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر، ارے بولو بھائی، پہلی نظر۔ جیسے راستے میں جا رہے ہیں، کوئی لڑکی آ رہی ہے، کوئی عورت آ رہی ہے، اب نظر پڑ گئی، پہلی نظر، اب راستے میں ہے تو بھائی اب نظر اٹھا کے تو چلنا ہی پڑے گا نا۔ اب آنکھ بند کر کے تو نہیں چلے گا آدمی، آنکھ بند کر کے چلے گا تو گر نہ جائے گا۔ اب جا رہا ہے، نظر پڑ گئی، پہلی نظر پڑی
نظر کو جھکا لو، پھر دوسری نظر نہیں پڑنی چاہیے، دوسری نظر نہیں پڑنی چاہیے، یہیں سے گناہ کا آغاز ہوگا، چاہے وہ میری بیٹی ہو، چاہے وہ میری بہن ہو، چاہے وہ میری ماں ہو، کوئی بھی ہو، نہ لڑکی کو اجازت ہے نہ لڑکے کو اجازت ہے۔ اس لیے اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے رہو، اللہ تمہیں اس کا اجازت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں قریب آؤ، بیٹھو، وہ بٹھایا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نوجوان یہ بتا، یہی ارادہ جو تو کرنا چاہ رہا ہے اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی کرنا چاہے تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بہت برا لگے گا، غصہ آ رہا۔ کہا کہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرنا چاہے تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ قربان جاؤ، اللہ کے رسول نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ سوچو تو صحیح، یہی ارادہ تم کسی کے بھائی کی بہن کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو، اس بھائی کے دل پہ کیا گزرے گا؟ کسی کے باپ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو، اس باپ کے بیٹی کے ساتھ کیا گزرے گا؟ کسی کے بیٹی کے ساتھ میں یہ ماں کے ساتھ میں یہ عمل کرنا چاہ رہے ہو، اس ماں کے ساتھ میں کیا گزرے گا؟ اس لیے نوجوانوں، جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی، جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی۔